معاملہ ہے کہ دنیا حیران ہے، دنیا حیران ہے، اور نفرت کے بگولے نکل رہے ہیں. اور عالم اسلام کے سب سے بڑے نام نہاد مرکز یعنی جزیرۃ العرب کا جو نظام ہے، وہاں جو حکومت ہے، اس حکومت کی غنڈہ گردی، بدماشی اور کمینگی تمام حدوں کو پار کر گئی. 13-14 دن تک وہ مکار جھوٹ بولتے رہے. نہیں وہ تو آئے تھے 20 منٹ میں چلے گئے، وہ تو آئے تھے بس بات ہوئی اور چلے گئے. یہ کہتے رہے. محمد بن سلمان کہتا رہا اور نیچے کا سارا عملہ کہتا رہا اور سعودی چینل کہتے رہے، ٹیلی ویژن کے سینٹرز کہتے رہے، پوری یعنی ڈھٹائی کے ساتھ. اتنے کمینے لوگ شاید دنیا میں کہیں ہوں، بار بار جھوٹ بولتے رہے. آخر ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب جو دلائل ہیں اور ڈاکومنٹس ہیں وہ سب جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں. ترکی حکومت نے بہت سنجیدگی سے، بڑے اطمینان کے ساتھ دلائل کو اکٹھا کیا اور بار بار سعودیہ سے کہا کہ صحیح صورتحال کو جاننے کے لیے آپ کا تعاون ہونا چاہیے. آپ کا تعاون ہوگا تو ہم کونسلیٹ میں جائیں گے اور کونسلر کے گھر میں جائیں گے. انہوں نے اس کو ٹالا، اپنی تھوس لگاتے رہے اور اپنا غرور دکھاتے رہے کہ غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں. وہ تو آئے تھے وہ چلے گئے. یہ کہتے رہے. لیکن دھیرے دھیرے وہ جو جمال خاشقجی صاحب کی چیخیں تھیں جس وقت ان کو مارا گیا، ان کی انگلیاں کاٹ دی گئی اور ان کے ساتھ جب پکڑ تھکڑ کا ظلم کا معاملہ ہوا تو وہ چیخیں. اب اللہ کا کرنا کہ ان کے ہاتھ کی گھڑی میں ریکارڈنگ کی فیسلٹی تھی اور جو ان کا موبائل تھا ان کی منگ تیر کے پاس جو اہلیہ ہونے والی تھی اس میں ریکارڈ ہو رہا تھا. تو ریکارڈ ہو گیا. اور جو کیمرے ترکی حکومت کے لگے تھے کونسلیٹ کے باہر، پیچھے، آگے، ان میں فوٹو آتے رہتے. ایک تو جانے کا فوٹو آیا، نکلنے کا کہیں نہیں آیا. اور اس کے بعد یہ چیزیں ریکارڈ ہو گئی. یہ وہ بات ریکارڈ ہو گئی کہ جو کونسلر تھا اس کے سامنے جب وہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جو غنڈے سعودیہ سے بھیجے گئے تھے انہوں نے پکڑ کے مارنا شروع کیا. تو انہوں نے یہ کہا، جب انہوں نے انگلیاں کاٹنا شروع کی تو بھائی ارے میری جان بچاؤ، بھائی میری جان بچاؤ، جو کچھ کرنا ہے کہیں اور جا کے کرو، میرے سامنے نہ کرو. یہ کونسلر کے الفاظ ریکارڈ ہو گئے اور پھر ان کی چیخیں ریکارڈ ہو گئی. اب یہ سب باتیں جب ہو گئی اور یہ باتیں ٹرمپ تک پہنچا دی گئی تو ٹرمپ نے اپنے وزیر خارجہ پومپیو کو سعودیہ بھیجا. اس نے آ کر ملاقاتیں کی اور اندر اندر کچھ کمپرومائز ہونے کی باتیں ہوئی کیونکہ وہ سب خبیث ہیں. لیکن یہ اشارے دے دیے گئے کہ حقیقت معلوم ہو چکی ہے، آپ کا جھوٹ چلے گا نہیں. تب ان کا فوراً لہجہ بدل گیا. جب ادھر سے اشارہ ملا تو لہجہ بدل گیا. اب انہوں نے ایک پوری کہانی بنائی کہ جو لوگ بھی یہاں سے گئے تھے وہ تو تحقیق کر رہے تھے لیکن انہوں نے لڑائی شروع کر دی تو اس لڑائی میں ان کو اٹیک ہو گیا. اب یہ جھوٹ بولا. جب یہ جھوٹ بولا تو پھر یہ کہا گیا کہ اچھا تو لاش کہاں ہے؟ کسی کو اگر اٹیک ہو جائے تو لاش گھر والوں کے حوالے کی جاتی ہے. اور پھر اگر جھگڑا کرنے لگے کوئی تو یہ کہا جائے گا بھائی آپ سفارت خانے سے باہر جائیں، آپ کونسلیٹ سے باہر جائیں، آپ جھگڑے کرنے کی یہاں اجازت نہیں. یہ ہوتا ہے. لیکن وہاں تو چیخیں تھی اور ظلم تھا اور گردن کاٹی گئی. پہلے انگلیاں کاٹی گئیں، گردن کاٹی گئی، بدترین اذیتیں دی گئیں. جیسے نفرت سے بھرے ہوئے درندے ہوں وہ عمل کرتے رہے. اللہ کا کرنا تھا. جیسے اردوغان کے خلاف جب فوجی انقلاب برپا کیا گیا تھا تو اس وقت اللہ کا کرنا تھا کہ ایک خاتون نے اپنے موبائل سے میسج بھیجا اردوغان کو اور اس وقت راز کھلا، ورنہ تو قبضہ ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو سبب بنا دیتا ہے اور ایک خاتون کے میسج کی بنیاد پر فوراً عوام کو خطاب کیا اردوغان نے اور عوام لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آ گئے. اللہ کو بچانا تھا تو محفوظ رہے، بچ گئے. اب یہاں یہ حکومت ظلم کی انتہا کر چکی ہے. علماء پر، طلباء پر، دینداروں پر، فکر کی آزادی کا اظہار کرنے والوں پر، ادیبوں پر، مفکروں پر بے تحاشا مظالم مسلسل کرتی رہی. اور باہر
ہزاروں کو مصر میں قتل کروایا، لاکھوں کو عراق میں، لاکھوں کو سیریا میں، لاکھوں کو افغانستان میں. یہی اس کا ٹھیکہ ہے. اور جب بڑے سے بڑے واقعات ہوتے ہیں تو لوگ ان کو فراموش کر دیتے ہیں، پھر نئی دور کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اب کہاں قتل عام ہوگا. لوگ جو ہیں وہ اتنے بڑے گدھے، حمار، حیوان ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر اتنی حس بھی باقی نہیں رہ گئی. تبھی یہ سب نوبتیں آئیں. تو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو سبب بنا دیتا ہے. اب ان کی ذلت، ان کے جھوٹ، ان کے مکر، ان کی غنڈہ گردی، ان کے کمینے پن کے اظہار کا وقت آ گیا. پوری دنیا میں، عیسائی دنیا، یہودی دنیا، مسلم دنیا، ساری دنیا میں اس وقت یہی موضوع ہے کہ محمد بن سلمان نامی غنڈے نے 15 لوگ بھیجے، مستنڈے بدماش لوگ، جنہوں نے کونسلیٹ کے اندر قتل کیا جمال خاشقجی کا، اور اذیتوں کے ساتھ. اور وہ چیزیں کیونکہ پکڑ میں آ گئی تو اب کیا کر رہے ہیں وہ؟ اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان پر جرم رکھ کے ان کو برخاست کیا جا رہا ہے. یعنی ہم نے آرڈر نہیں دیا تھا، یہ ہماری طرف سے بات تھوڑی تھی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کیا ہوا. تمہیں یہ معلوم تھا کہ 20 منٹ پہلے وہ نکل چکے ہیں، 20 منٹ کے اندر وہ نکل چکے ہیں، یہ تمہیں معلوم تھا اور یہ نہیں معلوم تھا. گندا جھوٹ، ناپاک جھوٹ. جب انسان بالکل شیطان بن جاتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے. تو اب یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ ان کی گردنیں ناپ دی جائیں، کہتے ہیں نا قربانی کا بکرا بنانا. تو جن کو بھیجا تھا ان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے تاکہ جرم اپنے اوپر سے ہٹا دیا جائے. لیکن دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی سزا دے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مجرم جو ہے ان کے ساتھ ٹرمپ ملا ہوا ہے، جس کو پیسہ چاہیے، اس کو پیسہ چاہیے، اور اس کو یہ ارب روپیہ دے چکے ہیں، وہ اور مانگ رہا ہے. اس نے بیان دیا تھا باقاعدہ مجمع عام میں امریکہ میں، اس نے کہا کہ سعودیوں کو معلوم ہے کہ 2 ہفتے ان کی حکومت نہیں چل سکتی، ہم حفاظت کرتے ہیں ان کے جہاز ختم ہو جائیں، وہ جہاز پہ سے کہیں جا بھی نہیں سکتے اگر ہماری حفاظت نہ ہو. یہ اس نے دھڑلے سے کہا تو سب خاموش رہے. سلمان، محمد بن سلمان سارے، کہ بس اب یہ تو حقیقت ہے، اس کا انکار کر نہیں سکتے، لہذا انہوں نے خاموشی سادھ لی. اب جو ہے، اب وہ کہہ رہا ہے، اس کا جو بیان ہے کہ اگر ثابت ہو گیا کہ سعودی حکومت ملوث ہے تو میں سخت ترین سزا دوں گا. یہ بول رہا ہے وہ، ظاہر ہے کہ وہ خود اپنی جگہ پر ایک بڑا گنڈا ہے. وہ یہ بول رہا ہے اس لیے تاکہ یہ اور ارب روپے دیں کہ آپ میرے پیسہ لے لو، ہمیں بچا دو، تم ہی تو ہماری حفاظت کرتے ہو، تمہارے سہارے ہم جی رہے ہیں، اور تمہارے اسرائیل کی کمپنی کے ذریعے ہم اپنا حج کروا رہے ہیں. پوری دنیا کے بدھو حاجی آتے ہیں اور ہم اسرائیل کے ذریعے نگرانی کرواتے ہیں. ان سیکورٹی کا کام یہودیوں سے لیتے ہیں، صہیونیوں سے لیتے ہیں، اور تم صلیبیوں سے ہماری جانوں کا تحفظ ہے، تو ہمیں بچا لو اور لے لو پیسہ. یہ اس وقت ان کی طرف سے عمل ہو رہا ہے. اور پومپیو کو جو بھیجا گیا تھا وہ اسی طرح کے کمپرومائز کے لیے. لگتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے کمپرومائز، یعنی کوشش یہ ہو رہی کہ انہیں بچا لیا جائے اور انہیں ناپ دیا جائے، جو بیچارے خادم تھے، جو تابع فرمان تھے، جن کو جو آرڈر دیا جا رہا تھا وہ کر رہے تھے. وہ بغیر آرڈر کے ایک کام نہیں کر سکتے تھے. اور بھیجے گئے تھے 2 ہیلی کاپٹر پر. دوپہر میں 2 ہیلی کاپٹر سے وہ آئے غنڈے، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں قتل کیا، اور پھر شام ہوتے ہوتے پھر وہ ہیلی کاپٹر سے واپس ہو گئے. کوئی اور کام نہیں تھا ان کا، سب کو معلوم ہے. ان سب کے فوٹو موجود ہیں، ان سب کے نام موجود ہیں، ان سب کے عہدے موجود ہیں. ان میں 2 وہ ہیں جو باڈی گارڈ ہیں محمد بن سلمان کے، جو اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ان کے فوٹو اور نام بھی آ چکا ہے. تو کہیں بچنے کی کوئی جگہ نہیں رہ گئی ہے. بس صرف ایک ان کا اللہ ٹرمپ ہے. آپ لوگوں کا اللہ تو اللہ ہے، لا الہ الا اللہ. آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی مکے جا رہے ہیں تو اس کے پاس جا رہے ہیں، لیکن مکہ حوالے صہیونیوں کے، وہاں پر جو ہے الہ کوئی اور ہے. حرمین شریفین کو ان مجرموں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے کر دیا. اب صرف پوری دنیا کے جو احامق ہیں، اسافہ، وہ
اپنی نادانیوں کا ثبوت دیتے ہیں، حق بول نہیں سکتے، بس جا کر اپنی رسمیں پوری کر لیتے ہیں، طواف کی رسم، سعی کی رسم سمجھتے ہیں چلو ہو گیا کام۔ اس کے لیے امت پیدا کی گئی تھی، یہ امت اس لیے تھی کہ جاؤ عمرے کر لو، حج کر لو۔ اس امت کا تعارف یہ نہیں ہے، یہ تعارف ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو امر بالمعروف تم سے ہوتا نہیں عن المنکر، کہ تم میں جرت نہیں، گونگے بہرے چوپائے بکروں کی طرح جاتے ہو اور عمرہ کر کے اور حج کر کے چلے آتے ہو، تو اللہ تم سے کیسے خوش ہوگا؟ میں تو نہیں سمجھتا، جو اللہ خود ہی تعارف یہ کرا رہا۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے وہ صورتحال جس صورتحال میں پوری دنیا محمد بن سلمان کو مجرم قرار دے رہی ہے، سمجھ رہی ہے، کانوں سے سن رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور اب جو ہے ویڈیو، اب ان کی ویڈیو گردن سے جو چہرے کو الگ کیا گیا، خون سے لت پت، ہاتھ کٹے ہوئے، پیر کٹے ہوئے، وہ ویڈیو بھی آ گئی۔ اب وہ جگہ بھی دیکھ لی گئی ہے، یعنی اب اس وقت جو ہے ان کے ٹکڑے جو جسم کی کیے گئے ہیں وہ بھی اب اس وقت ویڈیو پر دنیا بھر میں دکھائے جا رہے ہیں۔ ایسے مجرم کی تعریف امام حرم عبد الرحمن سدیس حرم کی سیڑھی پہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو ملہم ہے، محدث ہے۔ حضرت عمر کے لیے جو لفظ حضور نے استعمال کیا تھا وہ بھی یوں، ان یکو فی امتی محدث فعمر ان یکو۔ اب آپ بتائیے کہ اس جھوٹ کے کاروبار میں حرم کا امام بھی شریک ہے۔ اس سے پہلے وہ بیان دے چکا واشنگٹن میں کہ ٹرمپ اور سلمان یہ پوری دنیا کے دو قائد ہیں جو امن و امان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور اب یہ بیان تو ایسا ہے کہ اتنا قابل نفرت ہے، اتنا قابل نفرت ہے کہ اگر اسلامی نظام ہوتا تو اس امام کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جاتا۔ جرم کی انتہا ہو گئی، زبان اس کی ملوکیت پرستی اور شاہ پرستی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اپنے مقام کو فراموش کر کے ایک دنیا پرست، حکام پرست وہ عالم بن گیا ہے، اور امامت کی گدی پہ اس کو بٹھایا اسی لیے گیا کہ وہ یہی بولے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اس گدی سے یہ بولے گا کہ محمد بن سلمان تو محدث ہے، یعنی اللہ بات کرتا ہے، اس سے ملہم ہے، الہام ہوا کہ جمال خاشقجی کے ٹکڑے کر دو تو کیا، الہام ہوا کہ صفر الحوالی کو قید کر دو تو قید کر دیا، وہ تو ملہم ہے۔ کوئی اور اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دے، سارے علماء چیخ پڑیں گے کہ اچھا اس کو مہدی بنا دیا، عیسیٰ بنا دیا، نبی بنا دیا، ختم نبوت کی تنظیمیں چلائیں گی، چیخیں گی۔ اور یہی سب حق کے لیے بولنے والے نام نہاد مولوی، وہاں جب یہ بات ہوتی ہے تو نہ وہ سدیس کے خلاف بولتے، نہ وہ محمد بن سلمان کے خلاف، نہ سلمان کے خلاف، نہ آل سعود کے خلاف بولتے۔ یہاں کیا ہو جاتا ہے ان کو؟ کون سی بیماری ہے یہ؟ ان کے تالے کیوں لگتے ہیں؟ بہرحال یہ دونوں ہی باتیں بڑی سنگین ہیں، اور سمجھ لیجئے کہ حرمین ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ باطنیہ طبقے کے قرامیطہ فرقے نے حملہ کیا تھا اور حرم میں لوگوں کو مارا تھا اور حجر اسود کو توڑ کر بحرین لے گئے تھے۔ آج یہ ابھی توڑ پھوڑ تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کی روحانیت کا سودا کر دیا گیا ہے، اس کے تقدس کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کی عزت کو پامال کر دیا گیا ہے، نفاق کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، کفر کی صدا لگائی جا رہی ہے، اسرائیل کو اس کی نگرانی دی جا رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے پرسنل لا بورڈ کا جنرل سیکریٹری کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کون سا رویہ ہے؟ سمجھ سے باہر ہے، اور بس الاللہ المشتق، اللہ ہی سے شکایت کر سکتا ہے بندہ کہ اللہ تو ہی ان کو سزا دے دے۔ اللہ ہی سے پوری امت کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس مجرم خاندان کو اور اس کے ان افراد کو اب اس زمین سے دور کر دے۔ یہ رہیں گے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے پھر قلعے بن جائیں گے۔ یہی مطالبہ ہے۔
خیبر تو گویا سمجھ لو کہ دے دیا انہوں نے، یہ سمجھ لو کہ خیبر میں وہ پہنچ چکے ہیں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال کا فتنہ، بلکہ خود دجال مدینہ منورہ کے قریب تک اس جگہ پہنچے گا جس کا نام صلاح ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو مدینہ منورہ سے فاصلے پر ایک پہاڑی پر ہے جہاں شاہ فہد کا محل بنا ہوا ہے۔ یعنی حدیث صحیح میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ دجال وہاں پہنچے گا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محل اس کے لیے بنایا گیا ہے جس میں وہ ٹھہرے گا آ کر۔ معاملہ ہے کہ دنیا حیران ہے، دنیا حیران ہے، اور نفرت کے بگولے نکل رہے ہیں، اور عالم اسلام